ناظرین آداب، دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے آپ کا خوش آمدید. میں ہوں ماجد الخیر نندا، یوتھ فورم کی ایک نئی نشست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر. تعلیم آج کے بچوں کو کل کی خوشگوار زندگی کے لیے تیار کرتی ہیں. طلبہ و طالبات اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہ صرف کتابیں پڑھتے ہیں بلکہ زندگی پڑھتے ہیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں ہماری روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری سرکار نے تکنیکی تعلیمی اداروں کا نظام بھی عمل میں لایا ہے، جسے ہم ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس حوالے سے سرکار نے نہ صرف مختلف اضلاع میں ITIs کا قیام عمل میں لایا بلکہ ساتھ ساتھ ہی پالی ٹیکنک کالجوں کا نظام بھی قائم کیا ہوا ہے. حال ہی میں ہماری سرکار نے وادی کے ایک نامور پالی ٹیکنک کالج، گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بارہمولہ اور ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے درمیان ایک اشتراک کے ذریعے ایک نئے پروجیکٹ کو منظوری دی. اس حوالے سے ہم نے اسی کالج سے ایک خصوصی مہمان کو اپنے اسٹوڈیو مدعو کرا ہے. جی ہاں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اسی کالج کی سرپرست اعلیٰ پرنسپل گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بارہمولہ ڈاکٹر شفقت آرا جی. میم، آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کا دل سے استقبال کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو میم، ہم جاننا چاہتے ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، ایک نیا سفیر آیا ہے ایجوکیشن میں، تو وادی میں اس کا کیسا سینیریو ہے؟ جی، پہلے میں آپ کو بولوں گی کہ اب اس کا نام ٹیکنیکل ایجوکیشن سے چینج کر کے نامنکلیچر اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ اسکل پہ زیادہ جو پہلے ہوتا تھا ٹریڈیشنل وے یا کنونشنل وے آف ٹیچنگ، تھیوریٹیکل نالج، اب زیادہ زور ایمفیسس دیا گیا ہے اسکل پہ. تو زیادہ جتنے اسکل کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے اتنی امپلائمنٹ زیادہ ہوگی، جو ٹورڈس اب جیسے ویسٹرن کلچر جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا تھا، اب یہاں کی بھی ٹرینڈ چینج ہو گئی ہے، زیادہ ایمفیسس اسکل پہ دیا جا رہا ہے. جب تک اسکل بچے کے پاس ہوگا نہیں، کیونکہ تھیوریٹیکل نالج بہت ہوتی ہے بچوں کے پاس، پڑھتے ہیں، بک نالج بھی ہوتی ہے، پڑھاتے، مگر جب وہ پریکٹیکلی وہ چیزیں کریں گے، جب ان کو پتا ہے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے، تو اسکل ان میں وہ ہوگی ڈیولپمنٹ، تبھی ان کی امپلائبلٹی بڑھ جائے گی. اوکے میم، ہمارے پاس آلریڈی جو ITIs تھے، اسٹیبلشڈ ITIs تھے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ان پالی ٹیکنک کالجز کو عمل میں لانے کی؟ ایکچولی پالی ٹیکنک ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں آفٹر 10th 3 years ڈپلوما ہوتے ہیں، اور ہر ایک بیکاز اب اسکل کا میں نے بولا کتنی ایمفیسس ہے ٹو ڈیولپ دیز اسکلس ان دا اسٹوڈنٹس. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں، اب جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں جموں اینڈ کشمیر میں، سب ڈسٹرکٹ میں پالی ٹیکنکس الگ الگ، ایک ایک ڈسٹرکٹ میں اپنا اپنا پالی ٹیکنک ہے، اس میں الگ الگ برانچز پڑھائی جاتی ہیں. جی جی. سو میم، اسپیسیفکلی اگر ہم آپ کے ادارے کی بات کریں جس کی آپ سرپرست ہیں، تو اس میں کتنے ماڈیولز ہیں، کتنے کورسز آپ کراتے ہیں؟ جی، ایکچولی 2 برانچز وہاں جو مین پالی ٹیکنک ہے اس میں 2 برانچز ہیں، ایک تو الیکٹریکل انجینئرنگ ہے اور دوسری آرکیٹیکچر انجینئرنگ ہے. تو یہ تو ریگولر 2 کورسز جو وہاں چل رہے ہیں آفٹر ڈپلوما. 10th کے بعد جو ڈپلوما ہے تو میٹرک کے بعد بچے آتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے کہا CIIIT گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے ان کولیبوریشن ود ٹاٹا ٹیکنالوجیز ایک جوائنٹ وینچر 181 کروڑ کا وینچر کھولا ہے. ٹاٹا ٹیکنالوجیز نے، اس کا نام ہے سینٹر آف انوینشن، انوویشن، انکیوبیشن اینڈ ٹریننگز. تو مین اس میں ایم یہی ہے کہ بچے اس میں اسکل لے لیں، ایڈ آن اسکل کورسز کریں. تو اس میں 9 کمپیٹنسی سینٹرز ہیں جس میں 18 اسکل کورسز ہم آفر کرتے ہیں. تو جو ساری فیکلٹی ہے دیٹ از فرام ٹاٹا، وہ ان کو سکھاتی ہیں، وہ ساری ٹرینڈ ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ انڈسٹریل پروفیشنل تیار ہو جائے. بیکاز جب بھی کوئی بچے کا انٹرویو ہوتا ہے انڈسٹری سے، بچے آتے ہیں، تھیوریٹیکل نالج ہوتی ہے بٹ وین اٹ کمز ٹو دیئر اسکل ان کا ہوتا نہیں ہے. تو یہاں ہمارے بچے لیک کرتے ہیں. تو ان اسکلس کو کمپیٹنسی ان بچوں میں اسکل ٹو میک دیم انڈسٹریل پروفیشنلز. تو یہ اسکل کورسز. اور میم، جو اس میں ماڈیولز ڈالے ہوئے ہیں یا جو اس میں آپ بچوں کو پڑھانے، ڈو یو تھنک دے ہیو اے ٹرو ریلیونس ود واٹس بینگ ڈیمانڈیڈ ان دی مارکیٹ؟ آف کورس. اب آپ نے سنا ہوگا پتہ نہیں 4.0 اسٹینڈرڈ، انڈسٹری اسٹینڈرڈ. اکارڈنگ ٹو دیٹ بچوں کو نالج ہونی چاہیے، بیکاز پہلے کیا ہوتا تھا، سارا انڈسٹری میں بھی سارا مینولی ہوتا تھا، بٹ ایوری تھنگ ہیز بین چینجڈ ڈیجیٹلی. اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. تو جب تک ان بچوں کو یہ ڈیجیٹلی انفارمڈ نہیں ہوں گے، جو وہ پرانے طریقے سے ہوں گے، وہ اب چلتا نہیں ہے.
سو اس لیے اکارڈنگ ٹو دس 4.0 اسٹینڈرڈس اس میں مین ایم یہی ہے کہ ایفیشنسی بڑھ جائے, ریونیو زیادہ جنریٹ ہو جائے, اور کاسٹ, آپریشنل جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے. تو یہ سب اسٹینڈرڈ میں آتا ہے. اکارڈنگ ٹو دیز اسٹینڈرڈ یہ کورسز آفر کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے بچے تیار ہو جائیں. اوکے میم, انفیکٹ اس ٹرینڈ کو تو بہت لوگوں نے پکڑا ہوا تھا کہ ہمارا جو شفٹ ہے, پیراڈگم شفٹ آ رہا ہے سیلیبس بیسڈ لرننگ سے اسکل بیسڈ لرننگ میں, لیکن وی ہیونٹ بین ایبل ٹو بی سکسیسفل آن دیٹ فرنٹ. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ و یو تھنک یور سکسیس ریٹ؟ ابھی اسٹل وی آر لیکنگ بہائنڈ, مگر جو یہ اب یہ سینٹرز کھل رہے ہیں تاکہ جس میں زیادہ ایمفیسس پڑھتا ہے, کھیلتا ہے, جھولتا اچھلتا ہے, دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے, آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا, امول دودھ پیتا ہے انڈیا. دیا جائے اسکل پہ, دس از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ہیلپ. اوکے, ان دا نیئر سو میم جو آپ کا, بیکاز پیورلی جو آپ کی لرننگ پروسیس رہتی ہوگی بچوں کو, اٹ ہیز ٹو بی لائک پریکٹیکل. So do you have like memorandums with organizations across the state or across the country? جب ہم نے یہ سیٹ کھولا اس میں MOUs ہمارے کافی سائن ہو گئے تھرو آؤٹ کشمیر. ہم نے IUST کے ساتھ, پہلے تو ٹاٹا کے ساتھ یہ ہم نے MOU کیا ہے, پھر اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہے, پھر ہم نے ڈگری کالجز کے ساتھ MOU سائن کیا ہے, پھر ہم نے SSM کے ساتھ. ناؤ وی آر ٹیکنگ اپ دا میٹر ود NIT, کشمیر یونیورسٹی, سینٹرل یونیورسٹی, ان کے ساتھ ہمارا پروسیس چل رہا ہے جن کے ساتھ ہم یہ MOU سائن کریں گے تاکہ وہ ہمارے بچوں, اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں اور اس سے فائدہ اٹھائے اس سینٹر سے. میم اس پروجیکٹ میں تو میرے خیال سے ابھی کافی اس کا گیسٹیشن پیریڈ اٹ ہیز ٹو بی لانگ. آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیز ٹو بی لائک اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ 3 months بیک. ابھی اس کا پروگرس کہاں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ اس وقت ہمارے 175 بچے پاس آؤٹ ہو گئے اور ابھی آن رولز 100 اسٹوڈنٹس ہیں. اس میں ایکچولی 1 month کے, 3 month اور 6 months کے کورسز آفر ہو رہے ہیں. اور جو ایلیجیبلٹی رکھی ہے وہ M.Tech, B.Tech اور ڈپلوما ہولڈرز جو ہمارے اپنے ہیں, اور ITI ہولڈرز ہیں, اور ہمارے جو اب BSc الیکٹرانکس, BSc IT, BCA, MCA بھی ایلیجیبل بنایا گیا ہے ان کورسز کے لیے. اوکے میم, اگر ایک نارمل بچہ ہوگا یا جس نے ڈراپ آؤٹ کینڈیڈیٹس ہوں گے, کیونکہ کووڈ نے ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج رکھا ہوا ہے, تو ان کے لیے اس میں کوئی پروویژن ہے؟ پہلے تو ڈگری کی ہونی چاہیے, مگر ایسے بھی ہے جیسے آن رول اسٹوڈنٹس ہیں ابھی پالیٹیکنکس میں یا ITIs میں یا ڈگری کالجز میں, ان کے لیے بھی ہم یا 1 month کا یا 3 month کے جیسے جو سیمسٹر ہوتا ہے یا پروجیکٹ بچوں کا ہوتا ہے وہ وہاں آ کر وہ کر سکتے ہیں. اور ان کا وہ فی اسٹرکچر وغیرہ کا کیسے؟ فی اسٹرکچر نامنل ہے, مطلب یہ کورس کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا بیکاز دس از ون آف اٹس کائنڈ. تو وی ہیڈ ٹو, بچوں کو جانا پڑتا تھا دلی, بامبے یا چنڈی گڑھ وغیرہ یہ کورسز کرنے کے لیے, جو یہ اب اسپیشلائزڈ کورسز ہیں. اب یہ یہاں ہوتے ہیں, فیس نامنل ہے یا ڈپینڈس آن دا کورس, 6 مہینے کا کورس 12,000, 9,000, 3,000 اور وہ بالکل نامنل. اور آپ کا ایک اس میں بار ہوگا کہ کتنے بچوں نے ہم کو انٹیک کرنا ہے؟ بار نہیں, کیونکہ 9 کمپیٹنسی سینٹرز ہیں تو ہم ان بیچز لے لیتے ہیں. جی. تو the intake capacity has to be limited. یا 20 ہم رکھتے ہیں, 20 اور 25 اسٹوڈنٹس ہم ایک بیچ. But only those candidates جن کے پاس ایک eligibility criteria ہوگا, like they should have passed 10ویں جماعت کی. نہیں 10ویں جماعت نہیں, آفٹر مطلب either they have to be technically کسی ٹیکنیکل کالج میں ہونے چاہیے آفٹر فنیشنگ دیئر B.Tech, M.Tech یا BSc, Okay, so they have to be like a specialized. یا آن گوئنگ اس وقت کر رہے ہوں گے وہ اسٹوڈنٹ. I think وہ ہمارے لیے ایک چیلنج رکھتا ہے, کیونکہ ابھی حال ہی میں there is a Tesla, one of the international organizations, تو ان نے حال ہی میں کچھ پوسٹ ایڈورٹائز کرے تھے. تو میم میں آپ کو بتاتا چلوں, they have no eligibility. اس پوسٹ کے لیے جو انہوں نے پبلکلی ایڈورٹائز کرے تھے, the only eligibility was you have to be skillful. You don't need your degree is eventually a piece of paper. اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے تو just come, we'll hire you, provided that skill is. نہیں, ایکچولی جو یہ کورسز ہیں یہ انجینئرنگ بیسڈ کورسز ہیں, تو بیسک نالج از اے مسٹ کہ کیا ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ ایڈ آن کورسز کر سکتے ہیں. سو دیر از اے سرٹن ایلیجیبلٹی کی ایلیجیبل ہونا چاہیے. اوکے, تو میم جو ابھی کا جو آپ کا اسٹرکچر ہے یا جو بھی چل رہا ہے, آپ کا سیمسٹر چل رہا ہے, کتنا فٹ فال رہتا ہے آپ کے کالج میں, کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے بچے آتے ہیں جو چاہتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بولا ابھی تو 100, ایکچولی اس سینٹر کی اویئرنیس ابھی اتنی نہیں ہے. یہ اسٹیٹ آف آرٹ ہے, اس میں لیٹسٹ ہے, PLC ہے, VMC ہے, لیزر کٹنگ مشینز ہیں, CD پرنٹرز ہیں, سارا کچھ ہے.
تو ابھی پتا نہیں ہے کہ ایسا انفراسٹرکچر بھی کشمیر ویلی میں کھلا ہے. اٹس اونلی 2, ایک تو جموں پالیٹیکنک میں کھلا ہے, ایک یہاں بارامولہ میں کھلا ہے. تو ابھی اویئرنیس زیادہ ہے نہیں بچوں کو اس بارے میں, تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ٹو میک پیپل اویئر, وہ آئیں وہ دیکھیں. ایکچولی وین آئی بلیو کہ سیئنگ از بلیونگ, تو جب وہ دیکھیں گے کہ کیا وہاں ہے تبھی وہ آ کر دیکھ سکیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, واٹ وی ہیو ٹو آفر. اوکے, سو اوور آل جو سینیریو ہے اگر ہم دیکھیں گے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا یا اسکل ڈیولپمنٹ کا, کیسا دیکھتے ہیں آپ وادی میں اوور آل سینیریو, یا لوگوں کو چاہے وہ اویئرنیس ہو یا چاہے ہماری جو یوتھ پاپولیشن ہے ان میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ بیکاز ابھی تو ٹرینڈ ہو رہا ہے چینج, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایسے ہمیں نوکری ملنے والی نہیں ہوگی جب ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگا. جیسے آپ نے خود کہا کہ انہیں کوئی کرائٹیریا ہی نہیں رکھا ہے, جسٹ دے ہیو ٹو بی اسکل بیسڈ, ایجوکیشن کا کچھ رکھا نہیں ہے. تو ایز اٹ از ٹرینڈ از چینجنگ, تو لوگوں کو بچوں کو بھی ہو رہا ہے کہ وی ہیو ٹو, ان کو زیادہ رجاؤ ہو رہا ہے ٹوورڈ اسکل. سو میم جو پھر بچے وہاں سے پڑھائی کر کے وہ کیمپس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیا آپ کا کوئی فالو اپ رہتا ہے ان کو کہ یہ بچے کا پلیسمنٹ, یا کیا فیئرس وغیرہ جو ایگزیکٹلی ہم نے ٹاٹا والوں کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا ہے کہ اتنا بچہ آئے گا دور سے, کیونکہ بارامولہ تھوڑا دوری ہے, آل اوور دا ویلی بچوں کو وہاں پہنچنا ہے. تو دے ہیو پرومسڈ اس کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنی آفٹر وی فنش اے فیو بیچز دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے میگا پلیسمنٹ ڈرائیو, جس میں وہ بچوں کو ملٹی نیشنل کمپنیز کو لائیں گے, اینڈ دے ہیو پرومسڈ کہ ہماری کافی اچھی پلیسمنٹ اس میں ہوگی. بٹ آفٹر وی فنش سرٹن بیچز. تو جو ابھی جو ادر دین دا اسٹوڈنٹس ہو آر ناٹ پارٹ آف دس انیشیٹو CIIIT, اس کے بغیر جو آلریڈی وہاں سے بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, جو آپ کے ایگزسٹنگ کورسز ہیں جن میں آپ پڑھا رہے ہیں, تو ان کا کیسا آپ کا فالو اپ رہتا ہے؟ ہمارا جی ٹریننگ اینڈ پلیسمنٹ سیل ہوتی ہے ایک, جو پورا ان کا ٹریک رکھتی ہے. موسٹلی ہمارے بچے آفٹر فنشنگ دا ڈپلوما دے گو فار دیئر لیٹرل انٹری. ان کو مطلب بی ٹیک میں مل جاتا ہے, 1 سال کی ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے, ڈائریکٹلی دے گو ان دا سیکنڈ ایئر. تو اراؤنڈ 80 to 90% آف آور چلڈرن دے پریفر ٹو گو فار ہائر اسٹڈیز. اور باقی جو ہیں بہت سارے, ہمارا آرکیٹیکچر کورس ٹاکنگ آف بارامولہ, ہمارے ابھی ٹاؤن پلاننگ میں کچھ پوسٹ نکلے تھے, آر اسٹوڈنٹس گاٹ سلیکٹڈ دیر. ایسے ہی الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی پلیسمنٹ ہے, بٹ موسٹلی اسٹوڈنٹس دے پریفر ٹو گو فار فردر اسٹڈیز. اوکے میم, اور ایک بات آئی تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ جو پالیٹیکنک کالج ہیں, موسٹ آف دا پالیٹیکنک کالجز میں کانٹریکچوئل فیکلٹیز ہیں, ابھی گورنمنٹ ہیز ناٹ لائک ٹیکن اپ پرماننٹ فیکلٹی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک بڑا لیکیونا ہے اس وقت بھی, ابھی سب کانٹریکچوئل پہ یا گیسٹ ٹیچرز پہ ہی چل رہا ہے. اب دا کیسز ہیو گون اپ ٹو ہائر اتھارٹیز, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فل ہو جائیں گی سون یہ پوسٹ, تو وی آر ایکسپیکٹنگ. سو اب کتنا آپ دیکھتے ہیں کہ ریسیپینٹ ہے ہماری جو یوتھ ہے, دے آر ریسیونگ دس انفارمیشن, لائک جو ابھی آپ ڈسمینیشن ہو رہا ہے کہ وی ہیو ٹو بی, جیسے وی سی لائک ڈیٹا از دا آئل آف 21st century, اف دیر از اینی ڈرائیونگ فورس جو آگے آنے والی صدی کو چلانے والی ہوگی, اٹ ہیز ٹو بی لائک ڈیٹا, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی لائک ٹیکنالوجی. تو کیسا دیکھتے ہیں ہماری یوتھ میں اس کا انکلینیشن کتنا ہے؟ میرے خیال سے پیپل آر مور پرون ٹو ٹیکنیکل گیجٹس, چاہے وہ فون کے ساتھ. ڈو یو تھنک دا ٹیکنالوجی از جسٹ لمیٹڈ ٹو سیل فونز اونلی؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے بچے فون کے ساتھ اچھا کھیلتے ہیں, تو لوگوں میں ایسا آ جاتا ہے کہ ہاں ہی از ٹیکنیکلی ساؤنڈ. نہیں, اب جو کافی باقی چیزیں بھی آئی ہیں پریکٹیکلی بچے کر رہے ہیں, سچ ہے پیپل آر مور پرون ٹوورڈز جو فون کے ساتھ ہوتا ہے, بٹ دیٹ از اے پارٹ, وہ بھی ان کو باقی چیزیں جو یہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ چیزیں ان میں ہیلپ کرتا ہے, بیکاز اٹ گیوز دیم اے بوسٹ کہ کیسے. بٹ پیپل آر اسٹوڈنٹس, میں نے اب دیکھا اسٹوڈنٹس ہمیں بھی کافی اچھا یہ ہے, دے وانٹ ٹو لرن اسکلس آ رہے ہیں. تو میم ووکیشنل کورسز میں آپ کا کچھ ہو رہا ہے اس کالج میں؟ ابھی اس کالج میں نہیں, بیکاز یہ وی ہیو جسٹ شفٹڈ ٹو آور نیو کیمپس. ابھی اٹ واز ان رینٹل بلڈنگ, ابھی جسٹ شفٹ ہو رہا ہے, وی ہیو جسٹ سیٹل ڈاؤن. انشاءاللہ وی آر پلاننگ, ہم بھی سوچ رہے ہیں کیڈ وغیرہ ہم اپنے کالج میں بھی. سو دیر از اگین اندر کوئری, جو کہ بہت سارے جو پالیٹیکنک کالجز ہیں وہ رینٹڈ اکوموڈیشن سے آپریٹ اب تو سارے آلموسٹ اونلی اے فیو آر لیفٹ. Almost all polytechnics have shifted to their own premises. So is it there a provision to merge these ITIs and polytechnic No, colleges that's together? a different sector. This is وہاں 1 سال کا کورس, 2 سال کا, یہاں تو 3 years ڈپلوما ہوتا ہے. But that can be included in a larger نہیں, collaboration تو رہتی ہے آپس میں. جیسے اس وقت ہمارے بچے آ رہے ہیں اس CIIIT میں, there are so many students who are ITI pass outs who are coming to do this. یا ابھی جو ITI on rolls ہیں
وہ بھی آ رہے ہیں. تو کوئی ایکسچینج پروگرام رہتا ہے آپ کا اور ITI کا؟ ہاں بالکل, ہمارا ایکسچینج پروگرام بالکل. ہمارے بچے آتے, وہاں سے بچے یہاں آتے, یہاں سے بچے وہاں جاتے ہیں. اگر کوئی وہاں پرٹیکولر کورس ہوتا ہے جو ہم نہیں آفر کرتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں یا وہ آتے ہیں. ایز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس سیٹ آلسو, بچے بہت وہاں سے ITI سے آ رہے ہیں ہمارے کورس کرنے کے لیے. اوکے میم, ایک آتھر ہے, میں ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, پیٹر ڈائمنڈس ہیں, وہ انہوں نے ایک بک لکھی ہے ابنڈنس, دا فیوچر از بیٹر دین یو تھنک, اور وہ بتاتے ہیں کہ 2016 سے 2002 تک اتنے جابز آنے والے ہیں جتنے 1990 سے 2000 تک آئے تھے. مطلب ان اسپین آف فیو ایئرس یو ول گیٹ 2000% آف جابس. اور وہ پھر اس کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ آل دوز جابس ول بی ڈریون بائی دا ٹیکنالوجیکل گروتھ. تو ہمارے پاس ایک بے روزگاری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دا اپرچونیٹیز اف سم ون وانٹس ٹو وینچر انٹو ٹیکنیکل انٹرپرائز اور انٹو ٹیکنیکل انٹرپرینرشپ؟ جو ہمارا یہ CIIT کا یہ ہے, اس میں مین ہے کہ انٹرپرینرس بھی بچے بن جائیں, بیکاز انوویشن سینٹر ہے, انکیوبیشن سینٹر ہے, بچے خود انوویٹ کرتے ہیں کوئی چیزیں, پھر وہ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں. اور بچے پانی کی بوتل کے ساتھ سب کچھ کریں گے سوائے پانی پینے کے, پر دن کے 8 گلاس پانی ضروری ہے نا. ٹینگ تھوڑی مدد کر سکتا ہے. اس میں ہے گریپ فروٹ ٹیسٹ, وٹامنس اور آئرن کی اچھائی. ٹینگ ملاؤ, پانی پلاؤ. بیسک ایم ہے کہ انٹرپرینرشپ کی بھی گروتھ ہو جائے, بیکاز دیر آر لیک آف گورنمنٹ جابس تو ہے نہیں, انڈسٹریز بھی کشمیر میں زیادہ ہے نہیں. آپ باہر جا سکتے ہیں, جو یہ آفٹر فنشنگ دیز کورسز اینڈ آفٹر ہیونگ دیز ایڈ آن کورسز کی سرٹیفکیشن, دیز اسٹوڈنٹس آر ایلیجیبل ٹو ورک ایوری ویئر آؤٹ سائڈ انڈیا. ایون آؤٹ سائڈ انڈیا, انڈیا میں تو ہے ہی ہر کہیں, آؤٹ سائڈ انڈیا میں بھی ان کو ایک ایج ملے گا کام کرنے کے لیے. تو and along with this entrepreneurship pay be a lot of focus is being kept on entrepreneurship. So do you help them in keeping a liaising with the other organizations, like we have an EDI? Yeah, of course, definitely we conduct courses with the EDI. تو ان کے ساتھ وہ ان کو سارا بولتے ہیں, یا ہمارے ریگولر وہ آتے ہیں, وہ اپنی اورینٹیشن وغیرہ میں بتاتے ہیں کہ ان کی کیا کیا فیسلٹیز ہیں, کیا کیا وہ ہیلپ کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو. یوزلی جو ہمارے پاس آؤٹ 6 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی یہ ہو جاتی ہے انٹریکشن, اور پھر وہ ان کو بتاتے ہیں. اگر کوئی جانا چاہتا ہے فار انٹرپرینرشپ, تو وی ہیو اے لیزان ود MSME, وی ہیو اے لیزان ود EDI. So, ma'am, we want you to share your experiences, post August 2019 and COVID. There have been challenging times, and I think students who have been enrolled in a course like purely a practical course where you have to be with gadgets and instruments. So, what was that challenging phase, and how did you cater to those challenging circumstances? کافی فرق تو آئی, جو ہوتا تھا نارمل وے آف ٹیچنگ اور جو یہ کووڈ میں ہو گیا. although we tried our level best کہ ہم آن لائن کریں, مگر جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نہیں رہا. کافی بچے پیچھے بھی گئے اب, بیکاز ہماری فزیکلی کلاسز ہو رہی ہیں. جو میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا کافی نقصان ہو گیا بیکاز آف دس. ہاں, تو بٹ اسٹل وی سم ہاؤ مینجڈ. ان کے ایگزام بھی ٹائم پہ ہو گئے, کلاس میں بھی گئے. اتنی نالج نہیں ملی, بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کوپ اپ. اوکے, سو وٹ واز جو اس میں سیکھ تھی, وٹ واز دا لرننگ آؤٹ آف دس؟ بیکاز ہمیں ایک اوور آل ہم نے دیکھا کہ IT انفراسٹرکچر میں ہم بہت پیچھے ہیں. So, do you think polytechnic colleges have a role to play, like circumstances like this? We had an outbreak of COVID, جو ایک unexpected چیز تھا, and maybe we have to be future ready کہ آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے. So, how do you think the role of polytechnical colleges has evolved, and what is the current status of, what is the current role they are into? کافی ٹرائی کیا ہم نے, آن لائن بھی ہم نے کیا کوشش کی جتنا ہو سکے. اتنا نقصان نہیں ہوا بچوں کا جتنا ہم نے سنا باقی انسٹیٹیوشنس میں یا باقی جگہ, بیکاز ٹیکنیکلی ساؤنڈ تھے ہمارے بچے. تو دے ٹرائی ٹو کوپ اپ, اینڈ ماشاء اللہ تھوڑا سا میں نہیں کہوں گی ایگزیکٹ 100%, بٹ ایٹ لیسٹ دے مینجڈ. Okay. So, ma'am, اور بات چلی تھی کہ even the central government was talking about کہ اس سال کو we'll declare this as a zero academic year. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ Do you think that will be, چونکہ آپ کے نگرانی میں ایک ادارہ چلتا ہے, بہت سارے بچے آتے جاتے, تو آپ کو کیسا لگتا ہے یہ ایک مینٹل ٹراما بھی ہوگا بچوں کے لیے؟ How will it impact the students کہ اگر اس سال کو پورا زیرو اکیڈمک ایئر قرار دیا ہوتا ہے؟ بچوں کو تو سفر ہو جائیں گے اگر کہیں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں, زیرو اکیڈمک ایئر, حالانکہ محنت انہوں نے کی, ایگزام بھی ٹائم پہ ہوا, تو اٹس ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو گیو دیم اے بگ ٹراما. تو مگر آئی تھنک
آئی تھنک میرے خیال سے لیکن میم اگر ایک اکیڈمک کورس ہوگا تو بچہ کم سے کم وہ چیزیں گھر پہ پڑھ سکتا ہے. بٹ وین یو ٹاک اباؤٹ اے پریکٹیکل کورس جہاں آپ نے ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, جہاں آپ نے پریکٹیکلی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کون سی چیز ہونے والی ہے, تو ہاؤ کین یو جسٹیفائی جو ہم نے مس کیا, وی آر ٹرائنگ ٹو کوپ دیٹ, کیونکہ ابھی ہم زیادہ ایمفیسس پریکٹیکل پہ دے رہے ہیں, کیونکہ تھیوریٹکلی تو ان نے پڑھا, آن لائن بھی پڑھا, مگر جو بھی ان کے پریکٹیکلز وغیرہ مس ہو گئے, ابھی آج کل بھی ہمارے کالج میں بھی وی آر پٹنگ مور فوکس کی اس وقت پریکٹیکلز کراؤ ان کا, جو ان کا مس ہو گیا, جو وہ آن لائن نہیں کر پائے. ویسے ٹرائی تو کیا یوٹیوب کے ذریعے یا ویڈیوز اپلوڈ کیے جیسے, مگر وہ خود جب بچہ کرے گا دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ ہم اس وقت وی آر ٹرائنگ ٹو balance that. Okay. So as perhaps the colleges have been reopened and now there is a different order, سماجی رابطوں میں کمی, ماسک کا پہننا, ہاتھوں کا بار بار دھونا. So it's a new order. So how do you see کہ students اس کو کیسے, how do they react to it? نہیں ماشاءاللہ, ٹاکنگ آف مائی کالج, میرے بچے کافی کوآپریٹ کر رہے ہیں. Yesterday only we had a mass plantation drive جس میں we planted around 200 trees, but all the students they were wearing mask and they tried to maintain the protocol. Okay. وہاں بھی ہم بھی کہتے ہیں جس کا ہوتا نہیں ہے, وی پرووائڈ دیم ود اے ماسک اینڈ کیپ ٹیلنگ دیم کہ نہیں اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, نوبڈی از شیور, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, اینڈ دے مانتے, بچے مانتے ہیں. Since your college is like blessed with this initiative CIIT, so other colleges may not have things like this, جیسا آپ نے بولا کہ خالی وادی میں there is only government Polytechnic College, Baramulla, Center for Innovation, Incubation, Invention and Training. Right. It's estimated to raise a budget of around 181 crores. تو باقی Polytechnic colleges میں تو ایسا نہیں ہے. تو ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کی ابھی بھی کمی ہے. نہیں, اب تو انفراسٹرکچر کی کمی کہیں نہیں ہے, کیونکہ آلموسٹ سارے جو ڈسٹرکٹ پالیٹیکنکس ہیں, کچھ اب رینٹل بلڈنگس میں وہ گئے ہیں, مشینری اکوپمنٹ بھی کافی ہے. اور جو ہمارے 2 پالیٹیکنکس یہاں ایگزسٹنگ تھے, KGP گوگجی باغ میں اور ویمنس پالیٹیکنک میں بیمنا میں, وہاں بھی ماشاءاللہ انفراسٹرکچر اینڈ ایوری تھنگ از اپ ٹو. سو اف یو آر ایبل ٹو پرووائڈ پراپر اسکلفل ورک فورس, جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک جگہ پہ ہمارے اچھے پالیٹیکنک کالج, دین وائی اسٹل وی ہیو ٹو کیٹر ود انمپلائمنٹ. آج ہمارے بچے کیوں مارکیٹ ریڈی نہیں ہے, وائی آر دے ایبل ٹو فیچ جابس ان دا مارکیٹ. ان کے پاس سافٹ اسکلس نہیں ہے, ان کے پاس the things that are required in the market, they are lacking. مین ہمارا ایشو کشمیر, ٹاکنگ آف کشمیر ویلی, جو ہماری انڈسٹریز کم ہے, ہماری انڈسٹریل گروتھ زیادہ نہیں ہے, انڈسٹریز کم ہے. اگر انڈسٹریز یہاں ہوتی تو آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ ہماری پلیسمنٹ بہت اچھی ہوتی. تو دیٹ از دا مین ریزن, بیکاز انڈسٹریز کم ہے. باہر آپ جموں میں بھی جموں میں کافی اچھی پلیسمنٹ ہے کمپیئر ٹو کشمیر, بیکاز دا سینیریو دیر از ڈفرنٹ. But now we call it as a global world. آج بچہ گھر پہ بیٹھ کے you can apply for a job based in any part of the world. So do you think the trend is changing. ہم اکثر اب almost every month ہر کوئی پالیٹیکنک پلیسمنٹ ڈرائیوز کر رہے ہیں, جس میں ماشاءاللہ ہماری پلیسمنٹس ہو رہی ہیں بچوں کی. اوکے, سو میم کوئی خاص ایک سکسیس اسٹوری آپ کے ادارے کی جو ہم سننا چاہتے ہیں, سکسیس اسٹوریز تو کافی ہے. میں نے جیسے آپ کو بولا ابھی ٹاکنگ آف مائی برانچ آرکیٹیکچر, جو ابھی پالیٹیکنک میں 4 بچے پرسوں 3-4 دن پہلے ٹاؤن پلاننگ کا یہ نکلا, تو آل آف دیم ہیو بین ابزاربڈ دیر. تو ہے سکسیس اسٹوریز ہیں, آدھے انٹرپرنرز بنے ہیں. تو چل رہا ہے, چلتا ہے. وی اسٹل نیڈ ٹو ورک آن اٹ, وی اسٹل نیڈ ٹو پے مور ہیٹ ٹو اٹ, کہ کیسے بچے ہمارے امپلائیبل ہو جائیں, کیسے انٹرپرنرز بنے. اینڈ آل آف اس ماشاءاللہ وی آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بہت جلدی چینج ہو جائے گا سینیریو. میم آپ کی میسج کہ ایوری ون آف اس وانٹس ٹو بی اے گورنمنٹ امپلائی, تو آپ کیا میسج دینا چاہو گے ٹو بی این امپلائر, کہ اگر آپ ایک انٹرپرینر بن سکتے ہیں تو یو کین پرووائڈ جابس ٹو ٹینز آف پیپل. سو واٹ ول بی یور میسج ٹو آور یوتھ؟ میں تو یہی بولوں گی گورنمنٹ جابس ہیں نہیں زیادہ, تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اس کرو یہ کورس تو اس کرو گورنمنٹ جاب, اس کی اور نہیں رکھنا ہے. آپ اسکل لے لیں, اسکل کورسز کریں. آپ کو کہیں, جیسے آپ نے کہا گلوبل ہے اس وقت, یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہیں بیٹھ کر, یو کین گو اینی ویئر ان دا ورلڈ اینڈ ڈو یور جابس. اینڈ آپ انٹرپرینرز بنے. ایک انٹرپرینر اپنے ساتھ 10 لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے. تو اپنے اتنے ہمارے یہاں ٹیلنٹڈ بچے ہیں جن کا اتنے ماشاءاللہ دے کین ڈو سو مچ, مگر یہی انہیبیشن ہوتی ہے, پتہ نہیں
sometimes you have to be bold also, sometimes you have to be decision making भी करनी है कि करना है कुछ, आप कुछ करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प यू विद वेरियस स्कीम्स. जैसे मैंने बोला EDI में काफी स्कीम्स है, MSME में काफी स्कीम्स हैं जो हेल्प करेंगी. अब ये फोकस नहीं रहना है कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट जॉब, हमें वी हैव टू हैव अ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट. सो व्हाट डज वन नीड्स टू, कौन सा आइडिया उनको ट्रिगर करना है कि ये बात हमारी नौजवान नस्ल से, उनके जहन से बाहर आनी चाहिए कि we don't have to like run after a government job, there is a world beyond this. Right, definitely they have to. वो अवेयरनेस भी लानी है, काउंसलिंग भी करनी है बच्चों को कि सिर्फ ये नहीं है, ये महदूद नहीं है गवर्नमेंट जॉब्स तक, हमें बाकी एवेन्यूज देखने हैं. ओके मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी जो नसीहत आमूज और कीमती औकात में से आपने कुछ लम्हात हमारे साथ यहाँ गुजारे और हमारी नौजवान नस्ल को अपने सेंटर के बारे में और बिलखुसूस इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें उम्मीद है मैं कि आपको सिर्फ एक चीज यहाँ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ये CIIIT की अवेयरनेस नहीं है लोगों को, आप वहाँ आए, वो देखें कि ये सेंटर है क्या, और अगर कोई क्वायरी है तो मैं आपको एक फोन नंबर देना चाहती हूँ जिसपे वो कर सकते हैं, 9796 878788. मैं रिपीट करती हूँ, 9796 878788. ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं सिट के, जो आपको बताएंगे कि कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉम्पिटेंसी सेंटर्स हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर है, और ये आपको बताएंगे कहाँ आना है, कैसे आना है, क्या. और हमारी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी है, www.CIIITBaramulla.in. तो ये इस पे वो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे, एंड दे कैन. I'll repeat the number again, 9796 878788. Right. So you can also visit to get latest information about this initiative, which is being projected by Tata Technologies in collaboration with Government Polytechnic College Baramulla. हमें उम्मीद है कि और मैं यहाँ मैं फेसबुक पेज है हमारा CIIIT बारामूला करके, इंस्टा पेज है CIIIT बारामूला करके, उस पे जाएं, उसमें गूगल करें, एंड इंशाल्लाह यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो व्हाट दिस इज अबाउट. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव होगा और ये प्रोजेक्ट हमारी वादी के लिए फायदेमंद साबित होगा. इसी के साथ मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया.